جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ کسی بندے کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو شیخ عبداللہ موصلی فرماتے ہیں کہ میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کا غلاف پکڑ کر گھنٹوں ایک ہی دعا کرتا ہے، اے اللہ ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایمان پر میرا خاتمہ فرما، ایک ہی دعا کرتا ہے اور خوب روتا ہے۔ شیخ عبداللہ موصلی نے جب اس جوان سے کہا کہ یہاں تو سب دعا قبول ہوتی ہے، پیارے یہ تو ایک دعا پہ گھنٹوں گزارتا ہے، تو شیخ عبداللہ موصلی کو وہ جوان جواب دیتا ہے کہ آپ اگر ولی اللہ کے اتنے بڑے نہ ہوتے تو یہ راز نہ بتاتا۔ میرے دو بھائی تھے، ایک نے 40 سال تک کے تکبیر اولیٰ نہیں چھوڑی اور 40 سال تک اس نے فی سبیل اللہ اذان پڑھی مسجد کے اندر، اور دوسرے نے 30 سال تک کے فی سبیل اللہ اذان پڑھی اور اس کی تکبیر اولیٰ بھی نہیں چھوٹی۔ اتنے پابند تھے اور اتنے متقی تھے کہ پورے علاقے میں ان کا تقوی مشہور تھا، مشہور تھے تقوی میں۔ لیکن دونوں بھائی کی جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا قرآن لاؤ۔ ہم نے سوچا کہ بڑے متقی لوگ ہیں، قرآن پڑھیں گے، تو قرآن دیا۔ انہوں نے معاذ اللہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کر کہا کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے معاذ اللہ سب غلط ہے، یعنی لوگوں کو اپنے کفر پر گواہ کر لیا، لوگوں کو اپنے کفر پر گواہ کر لیا یہ کہہ کر، اور اسی حالت میں انہیں موت آئی، یعنی ان کا کفر ڈھکا چھپا نہ رہا۔ اور یاد رکھنا انسان کے کامیابی کا انحصار اس کے خاتمے پر ہے، انسان کے خاتمے کا انحصار، اس کی کامیابی کا انحصار اس کے خاتمہ جس پر ہوگا۔ پوری زندگی پاپ کیا، اگر خاتمہ نیکی پر ہوا تو وہ نیک شمار ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کچھ لوگ اللہ کے یہاں شقی لکھے ہوتے ہیں، بدبخت، لیکن وہ کرتے نیک عمل ہے، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، بالآخر مرنے سے پہلے برائی پر آ جاتے ہیں، برائی کرتے کرتے دنیا سے جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ مانگو، اللہ سے دعا کرو اللہ تیری امان۔ اور کچھ لوگ ایسے جو اللہ کے یہاں سعید لکھے ہوتے ہیں، نیک بخت لکھے ہوتے ہیں، گناہ کرتے رہتے، برائی کرتے رہتے، لیکن جب مرنے کا وقت آتا ہے تو قدرت انہیں نیکی کی راہ پہ ڈال دیتا ہے، پھر نیکیوں پہ دنیا سے جائے۔ آپ نے نہیں دیکھا جناب اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے تھے، سگے بیٹے، لیکن اللہ نے ایمان کی دولت عطا۔ وہ خالد جس نے احد کا نقشہ بدل دیا تھا، پلٹ دیا تھا پورا نقشہ، وہ خالد بن ولید، بعد میں جس خالد نے احد کی جنگ کا نقشہ بدلا تھا اسی خالد نے جنگ موتا کا بھی نقشہ بدل دیا تھا۔ کبھی کوئی سوچ سکتا تھا اسلام کو اتنا نقصان پہنچانے والے خالد بن ولید کبھی سیف اللہ بھی بنیں گے؟ اللہ کی شان ہے، اس لیے اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہیں۔ ایمان پر خاتمے کی فکر کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کرسی پہ بیٹھا ہوا خطیب کہہ سکتا ہے، نہ آپ کہہ سکتے کہ میں ایمان پہ جاؤں گا۔ غوث پاک جب روتے تھے ایمان پر خاتمے کے لیے، ہم کون ہیں؟ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ روتی تھی ایمان پہ خاتمے کے لیے، ہم کون؟ یہ اور بات ہے کہ ہمیں ایمان کی وہ اہمیت نہ رہی جو ایک مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ تو کہا کہ انہوں نے دونوں نے کفر بکا اور اسی حالت میں مر گئے، موت آئی ان کو اسی حالت میں۔ تو اس دن کے بعد سے میں نے سوچا جب اتنے متقی نیک لوگ کفر پہ مر سکتے تو میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ اسی لیے بس میری اب ایک ہی دعا ہے، میری اور کوئی تمنا نہیں ہے، بس میری ایک ہی تمنا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اور یاد رکھنا جو ایمان پر دنیا سے گئے وہ کامیاب ہو گئے، سبحان اللہ۔ اب ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اس کا اعلان ہے کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لائے گا دل میں، میں اس کو بخش دوں گا، سبحان اللہ۔ لیکن رائی کے دانے کے برابر ایمان لے جانا آسان نہیں۔ دل کے کانوں سے سننا میرے عزیز، میرے بھائیوں، یہ کسی خطیب کی کے جملے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے دل کے درد کی صدائیں ہیں۔ وہ میری قوم کے جوان جنہوں نے اپنی زندگی کو آوارگی کی راہ پہ ڈال رکھا ہے اور سوچتے ہیں کہ گناہ کریں گے تو اللہ بخش دے گا، گناہوں کو بخش دے گا، کفر تو نہیں بخشا جائے گا نا، کفر تو
تو نہیں بخشا جائے گا۔ وہ جوان کہتا ہے میرے دونوں بھائی اتنے متقی ہو کر جب وہ کفر پر مرے تو اب میری ایک ہی دعا ہے، اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما، ایمان پہ فرما۔ تو شیخ عبداللہ موصلی نے کہا تیرے بھائی تو تھے بڑے متقی، لیکن اللہ ظلم سے پاک ہے، اہل تقوی کو کفر پر موت کیسے آ گئی؟ کچھ تو ہوگا، کچھ تو ہوگا کہ ایمان چھین لیا گیا۔ بے سبب قدرت کسی کا ایمان نہیں چھینتی، وہ بہت کریم ہے، بے شک بے شک، بے سبب تو ایمان نہیں، کچھ تو ہوگا۔ تب اس جوان نے روتے ہوئے کہا میں نے بھی بہت تحقیق کی تو بعد میں پتا چلا ہر نیکی کرتے تھے لیکن گزرنے والی عورتوں کو گھور گھور کر دیکھتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ بدنظری ہی ایک گناہ تھی ان کی زندگی میں جس کی بنیاد پہ وہ مرے تو کافر ہو کر کے مرے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صدیوں پہلے کی عورتیں آج کی عورتوں کی طرح بال کھلے تو نہیں نکلتی تھی، صدیوں پہلے کی عورتیں آج کی عورتوں کی طرح پتلے اور باریک لباس پہن کر تو نہیں نکلتی تھی، صدیوں پہلے کی عورتیں ننگے بدن تو نہیں گھومتی تھی۔ اللہ اللہ، جب کپڑے کی چادر اوڑھ کر نکلنے والی عورتوں کو کوئی پاپ کی نظر سے دیکھے تو وہ مرتا ہے تو کفر پہ مرتا ہے۔ 40 سال تک تہجد پڑھنے والے، 40 سال تک کے تکبیر اولیٰ نہ چھوڑنے والے، صرف بد نظری کی بنیاد پر، عورتوں کو تکنے کی بنیاد پہ کافر ہو کر کے مر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں تو کبھی تہجد بھی نہیں، اپنی زندگی میں تو فجر کی نماز بھی نہیں، اپنی زندگی میں تو ماہ رمضان کے روزے بھی نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، سوچو اپنا انجام کیا ہوگا۔ خدا کے لیے اس کو لائٹ مت لو، اس کو ہلکا مت جانو، یہ دنیا 2 دن کی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے۔ ایمان سلامت جائے گا تو سب کچھ ہے۔ جانتے ہیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، فرمایا گیا جب اللہ کسی بندے کو تباہ اور برباد کرنا چاہتا ہے، توجہ کریں، جب اللہ کسی بندے کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے تو خوبصورت چہروں کو تکنے میں اس کو مصروف کر دیتے، اللہ اکبر۔ حسین چہرے کو تکنے میں مصروف، کہ وہ عورتوں کے چہرے ہی تکتے، چہرہ تکنے پہ ایمان جاتا ہے تو جو نرم نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں اللہ اکبر۔ ان کا ایمان کب سلامت رہنا ہے، ان کا ایمان کب سلامت رہنا ہے۔ جو سب سے زیادہ سپر ہٹ فلم اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں وہی ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ عریانیت اور گندگی دکھائی جاتی ہے۔ کس لیے آئے تھے کیا کرنے لگے، کس لیے آئے تھے کیا کرنے لگے، کبھی سوچا؟ امت پر برے حالات یوں ہی نہیں آتے، جس قوم کے جوانوں کی اکثریت کی آنکھیں آوارہ ہو جائے پھر وہ قوم عزت کے ساتھ کیسے زمین پہ جیے گی، اس قوم کو وقار کیسے ملے گا؟ قدرت ایمان چھین لیتی ہے ان لوگوں کا، ان بے غیرتوں کا جو آنکھوں کو آوارہ کر دیتے ہیں۔ اور فرمایا قدرت جس کو ذلیل، رسوا اور تباہ کرنا چاہتی ہے اسے خوبصورت چہرے دیکھنے میں مصروف کر دیتی ہے، اور پھر وہ خوبصورت چہرے تکتے رہتے ہیں اور قدرت ان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ اللہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔